یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ حکم ہے جس کو میں نے سنا اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں مال خرچ کروں۔ آپ جانتے ہیں میرا محبوب ترین مال بیروحا کا یہ باغ ہے، سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ۔ آج سے میں نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ابو طلحہ ایسے مت کرو، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار بہت غریب ہیں، ان کو بلاؤ اور تمہارا یہ باغ ان رشتہ داروں میں خیرات کر دو۔ کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی کروں گا۔ سارے رشتہ داروں کو بلایا، جو بے زمین بے گھر تھے ان لوگوں میں اپنا باغ تقسیم کر دیا۔ اللہ کے بندو، آج ہم بھی مال والے ہیں، دولت والے ہیں، کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے غریب بیٹے پر ایسا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ہمارے مسکین رشتہ داروں پر اس جذبے کے تحت اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دعوے سے جنت مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک جملہ لگایا جاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 1,00,000 صحابہ کی جماعت تھی، کوئی صحابی جہنم میں نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ہے، آغوش محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کیا، کیوں؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اس میں کیا کہا گیا؟ یہ محبت اللہ ان بندوں اور بندیوں سے کرے گا جو ایمان کے بعد عمل کرتے ہیں، عمل صالح۔ اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، جذبہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ عمل قرآن کے پڑھنے سے آئے گا، صحابہ کی سیرت پڑھنے سے آئے گا، نبی کی سیرت پڑھنے سے آئے گا۔ جب ہم علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی اللہ کی ان باتوں پر عمل کروں گا تو ہم کو جنت الفردوس ملے گی، ہم کو طوبہ مقام ملے گا جنت کا، جنت المأویٰ ملے گی، جنت عدن ہم کو مل جائے گی، اور جتنے بھی جنتیں ہیں اور اللہ کی محبت ہم کو مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم عمل کرنے والے نہ رہیں تو نشے میں نہ رہیں، حوض کوثر سے ہم کو دھتکار دیا جائے گا عمل نہ رہنے کے سبب۔ اللہ تبارک و تعالی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الامور اوسطها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جائے جن الفاظ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے اپنے نبیوں کو سکھایا ہے یا آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ تعریف اسی لیے ہو کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید اور احادیث کو نازل فرمایا ہے، جس سے ہم اس دنیا میں راہ راست پر ہیں اور ہدایت کے راستوں پر چلتے رہتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، ہم سب جنت کی تمنا کرتے ہیں اور اسی کی آرزو میں جیتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آخرت میں ٹھکانہ جنت میں بنائے، اور اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف ایمان لانے کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی جب تک کہ بندہ اس ایمان کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور 72 جہنم میں داخل ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ حالانکہ وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کے پاس عمل نہیں رہا ہوگا۔ اس حدیث کی دوسری عبارت میں صحابہ اکرام کا ایک سوال پیش آیا تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ جو جنت میں جانے والا گروہ ہے میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر عمل کرتا رہے گا۔ دعوے سے اگر جنت مل جانا چاہیے تھا تو یہود اور نصارہ کا دعویٰ ہم سے زیادہ مضبوط تھا کہ انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اولاد سے جب انہوں نے رشتہ قائم کیا تو ان سے زیادہ حقدار تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا جنت کا، لیکن اللہ نے اکثر ان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا، کہا تلک امانیہم، یہ تو صرف تم کا دعویٰ ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ اسی لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے خالی اللہ کے نبی کی نسبت کافی ہو جائے گی، دراصل وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ نسبت سے اگر جنت میں جانا تھا تو 35 سال ابو طالب اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، وہ جنت میں جانا چاہیے تھا، 35 سال نبی کا دفاع کرے۔ لیکن
یہ جنت ایمان کے ساتھ عمل کی وجہ سے ملنے والی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ایک آیتیں اور بعض صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر عمل نہیں ہے لیکن دعویٰ بہت زیادہ ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم توحید کا دعویٰ کرنے والے گروپوں میں بھی، گروہوں میں بھی صرف دعویٰ ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم میں کا ہر انسان اپنی جنت بنانے کے لیے اللہ کی باتوں پر عمل کرے، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ جنت الفردوس کی مہمان نوازی عطا کیے جائیں گے۔ اور اس جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتوں میں، جنت کے مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام فردوس کا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ہم کو یہ تعلیم بھی دی، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے اونچا مقام۔ اور ہم مسلمانوں کی زبان پر یہ جنت اس طریقے سے حاوی ہے، ہم ہر مرنے والے کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کا جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جنت کو مانگنے سے پہلے جس کے حق میں مانگا جا رہا اس آدمی کا عمل کیا ہے ذرا دیکھیے۔ رشتے ناتوں کی بنیاد پر جنت ملنے والی نہیں ہوتی، یہ عمل کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کے 14 مقامات پر اللہ نے ایمان کو عمل کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ ایمان بغیر عمل کے کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ویسا تو دعویٰ کرنے والے بہت، منافقین کا بھی دعویٰ تھا نا اللہ پر، رسول اللہ پر ان کا بھی دعویٰ تھا، لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا، اسی لیے منافق مر گئے، منافق کہلائے گئے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، یہاں بات پر غور کریں، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے۔ عمل کرنے والے منافق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم مردوں اور عورتوں کو ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا رہے گا، اور ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے۔ جیسے جنت الفردوس ہے نا، ویسی جنت کا ایک اور مقام ہے جنت النعیم۔ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں اس جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ایک اور مقام، یہ آیت صرف ایمان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ سبحان اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے جنت کا مقام طوبہ ہے۔ طوبہ کیا ہے؟ جنت کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں خود اللہ نے کہا حسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ حسن مآب بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، ایک اور آیت، اس کے بعد ہم واقعات کی طرف جائیں گے۔ مختصر سے وقت میں ہمارے عمل کو للکارنے والی کچھ اہم باتیں اگر ہم سن لیں اور ہم میں کا ایک آدمی کسی ایک بات پر بھی عمل کرے تو یقینی معنوں میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सुभान अल्लाह। देखिए बात अलग अलग है। वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, अनकरीब अल्लाह रहमान उससे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम में के किसी इंसान के साथ अगर अल्लाह की मोहब्बत वाबस्तगी हो जाए तो उससे बड़ी और क्या नेमत मिल सकती है। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह चाहेगा। अल्लाह कैसे चाहेगा? एक हदीस में उसकी एक मिसाल दी गई है। मिसाल इस तरीके से कि फजर की नमाज में अल्लाह ताला के फरिश्ते मस्जिदों में तशरीफ़ लाते हैं और असर की नमाज तक वो लोग मस्जिदों में ड्यूटी करते हैं। हर मस्जिद में ड्यूटी करते हैं फरिश्ते, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। फजर में आए हुए फरिश्ते असर में अल्लाह के दरबार में चले जाते हैं। फिर असर में नए फरिश्ते ड्यूटी अंजाम देने के लिए आते हैं जो फजर तक रहते हैं, और फरिश्तों का यह आना जाना मस्जिदों में चला रहता है। जब फजर में आया हुआ फरिश्ता असर की ड्यूटी अंजाम देकर अल्लाह के दरबार में जाता है, और असर की नमाज में आया हुआ फरिश्ता फजर तक ड्यूटी देकर अल्लाह के दरबार में जाता है, तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से सवाल करते हैं। क्या सवाल? ऐ मेरे फरिश्तों, ये बताओ तो सही, जब तुम गए थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे, और जब तुम आ रहे थे तो मेरे बंदे क्या कर रहे थे। सुभान अल्लाह। वो फरिश्ते कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं, फरिश्तों को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों को हर चीज़ का इल्म अता फरमाया। कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा फलां बंदा अब्दुर रहीम था, उसने तुझको याद किया। अल्लाह कहते हैं कि अच्छा, मेरे बंदे अब्दुर रहीम ने मुझको याद किया। क्या? कैसे याद किया? तो कहते हैं अल्लाह, वो अब्दुर रहीम कह रहा था सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तेरी तारीफ कर रहा था। अल्लाह ताला अपने दरबार में बैठे हुए फरिश्तों से कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, फला बंदे अब्दुर रहीम ने फला मस्जिद के अंदर मुझको याद किया, लिहाजा तुम उसको याद करो और उसके हक में दुआएं करो। ये अल्लाह की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। दोस्तों, इस हैसियत से आप देखें कि अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल होती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन के साथ एक जुमला लगाया जाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। 1 लाख सहाबा की जमात थी। कोई सहाबी जहन्नम में नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत में है। आगोश मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत किया। क्यों? वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। तो इसमें क्या कहा गया? यह मोहब्बत अल्लाह उन बंदों और बंदियों से करेगा जो ईमान के बाद अमल करते हैं, अमल सालेह। इसीलिए मेरे मोमिन भाइयों, इन 4 मुकामात के बाद सूरह रूम की एक आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून। वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, जन्नत के मुख्तलिफ मुकामात में रहेंगे। एक मुकाम नहीं, मुख्तलिफ मुकामात। कोई जन्नतुल फिरदौस, कोई जन्नतुल मावा, कोई जन्नतुल कुल्ब, कोई जन्नत तूबा, और इस तरीक़े की सारी जन्नतों में बटे हुए मोमिन लोग रहेंगे। अल्लाह किसी को यहाँ भेजेगा, किसी को वहाँ भेजेगा, लेकिन सिला किसका है? अमल का, अमल का। लिहाजा मेरे मोमिन भाइयों, अपने जहनों से बात निकाल दो कि हम दावा तो ईमान का कर लिए हैं, जन्नत में चले जाएंगे नहीं। अमल करो, अमल, अमल करो, अमल, क्योंकि अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। और हमारी जिंदगी में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, थोड़ा सा अमल काफ़ी है जन्नत में जाने के लिए। जैसे एक हदीस आपको सुनाता हूँ, यहीं से वाक़यात का सिलसिला शुरू करेंगे। एक आदमी अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी सवारी पर से आया, मस्जिद के बाबू दाखिला के पास, दरवाजे के पास अपनी सवारी को रख दिया।
اللہ کے نبی کے پاس آیا. حدیث میں کچھ بھی عمل کا ذکر نہیں ہو اس کا، لیکن اس کا جذبہ جو تھا عمل کرنے کا، اس عمل کے جذبے کو وہاں پر بیان کیا گیا. آیا پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اسلام سکھا دیا، نماز کے احکام بتا دیے، حلال اور حرام اس آدمی کو اللہ کے نبی نے بتایا. اب وہ آدمی اٹھ کر اللہ کے نبی سے کہا، کیا میں میرے وطن جاؤں گا؟ آپ نے جتنا اسلام بتایا نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں زیادہ کروں گا، اب اس پہ عمل کر لوں گا. وہ آدمی اپنی سواری پر بیٹھ رہا تھا، پیر پھسلا، زمین پہ گرا اور شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا ان صحابی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھ کر دوسرے صحابہ سے کیا کہے؟ اگر تم کو کسی جنتی کا نظارہ کرنا ہو تو اس کو دیکھ لو کہ یہ جنتی ہے. بولے سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا، اب دوزخ کی ہوا بھی اس کو لگنے والی نہیں ہو سکتی. کیا تھا؟ جذبہ عمل، جذبہ عمل. چلیے کوئی بات ہم نے سنا، عمل نہیں کیا، لیکن عمل کا جذبہ تو ہمارے اندر ہو. لیکن جذبہ بھی اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا دل منافق ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دل کی اصلاح کے لیے دعائیں کرو. چلے عمل کا جذبہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک صحابی کی زندگی سے ہم سنیں گے جن کا نام تھا حنظلہ بن ابو عامر. حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ. حنظلہ بن ابو عامر کا نکاح منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی سے ہوا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر احد کی جنگ کے لیے اعلان کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اپنی تیاری میں لگ گئے اور جمع ہو گئے. جب جنگ کی منادی کروائی گئی، اعلان کروایا گیا جنگ کا، تو یہ صحابی صرف ایک رات کے نوشا تھے، دولہے تھے. ایک ہی رات کے دولہے تھے اور جنابت کی حالت میں تھے. اعلان ہوا، پاکی حاصل کرنے کی بھی فرصت نصیب نہیں ہوئی. سیدھے ہتھیار لگائے اور جنگ میں چلے گئے. حنظلہ بن ابو عامر دشمنوں سے لڑے، شہید ہو گئے. جب ان کی لاش اللہ کے نبی کے سامنے لائی گئی تو ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا تھا. صحابہ بڑے تعجب میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، دیکھو حنظلہ بن عدی کو اللہ کے فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان چاندی کے تشت میں ابر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ابر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا. کیا گھر میں سو رہے تھے تو فرشتوں نے غسل دے دیا؟ کیا دعوے کی بنیاد پر؟ نہیں، ایک رات کے دولہے تھے. نبی کی آواز آئی اور نبی کی آواز سے بڑھ کے لبیک کہنے کا حق کسی اور آواز پر نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھو فرشتے غسل دیے، جیتے جی لوگوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ عمل کا جذبہ اور یہ عمل اگر ہمارے اندر رہے گا تو ہم اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں جس جنت کی تمنا اور توقع ہم کر رہے ہیں. آئیں ایک اور واقعہ مسند احمد ابن حنبل میں. ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کو اس واقعے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت خریم بن فاتق. حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ، وہ بازار میں جا رہے تھے. صحابہ کی ایک جماعت
اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھی. اللہ کے نبی نے اس مجلس میں خریم بن فاتق کی تعریف کیا تھا. کیا کہہ کر کہ دیکھو نعم الرجل خریم، خریم کتنا اچھا آدمی ہے، اس کا یہ عمل اچھا ہے، اس کا یہ عمل اچھا ہے، اس کا یہ عمل بڑا اچھا ہے. اے کاش اس کے کپڑے ٹکنے سے ہو جاتے تو اس سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے خریم بن فاتق کے غیبانے میں صحابہ کے سامنے ان کے عمل کی تعریف کیا اور ان کے ایک برے عمل کو بھی بتایا کہ یہ عمل بھی درست ہو جاتا تو اس سے کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا. مجلس ختم، صحابہ کرام بازار میں نکلے تو خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے صحابہ کی ملاقات ہوئی. صحابہ نے کہا خریم تم کو مبارک ہے. بولے خریم تم کو مبارک ہے. بولا کہ کیوں؟ ابھی ابھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے تمہاری تعریف کی ہے. پوچھے کیا بولا؟ کہا کہ خریم کی یہ عادتیں بڑی اچھی ہیں، اگر خریم کے کپڑے بھی ٹکنے سے اونچے ہو جاتے تو بہتر ہوتا. اسی بازار میں زمین پر بیٹھ کر خریم بن فاتق نے اپنی ازار کو ٹخنوں سے پھاڑ دیا. کیا کیا؟ ٹخنوں سے پھاڑ دیا. دوستو ہم سب اس عمل پر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. کیا توحید کا دعویٰ کرنے والے، کیا عام مسلمان سب برابر ہیں؟ میں اپنے پینٹ کی کور کو موڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس سے میرا سوٹ ہلکا دکھے گا، میرا لباس چھوٹا نظر آئے گا. چلو یہ دعوت ہے اب پہن لوں گا، کل نہیں پہنوں گا. کیا یہ صحابہ کے عمل کے موافقت والی بات ہے؟ نہیں. ایمان ہے، آج سنا آج سے عمل کرنا ہے. کیوں؟ ہمارا اس عمل سے اللہ راضی ہوگا. اگر اللہ راضی ہو جائے گا، کسی کی دعائیں کام آئیں نہ آئیں، ہمارا عمل ہمارے لیے قبر میں کام آ جائے گا. دیکھو صحابہ کا جذب عمل کیسا تھا، ادھر کہے ادھر عمل. ٹھیک ہے آگے دیکھیں، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس کے معنی ہیں تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. سبحان اللہ و بحمدہ. اب دیکھیں صحابہ کا بھی فہم کیسے تھا. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل حدیث وہ ہیں جو فہم صحابہ پر عمل کرتے ہیں. صحابہ نمونہ ہے ہمارے لیے. صحابی رسول نے کیا سمجھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں مال قربان کیا جائے. سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ حکم ہے جس کو میں نے سنا اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں مال خرچ کروں. آپ جانتے ہیں میرا محبوب ترین مال بیروحا کا یہ باغ ہے، سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ. آج سے میں نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو استعمال کر لیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ابو طلحہ ایسے مت کرو، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار بہت غریب ہیں، ان کو بلاؤ اور تمہارا یہ باغ ان رشتہ داروں میں خیرات کر دو. کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی کروں گا. سارے رشتہ داروں کو بلایا، جو بے زمین بے گھر تھے ان لوگوں میں اپنا باغ تقسیم کر دیا. اللہ کے بندو آج ہم بھی مال والے ہیں، دولت والے ہیں. کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے غریب بیٹے پر ایسا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جو ہمارے مسکین رشتہ داروں پر اس جذبے کے تحت اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دعوے سے جنت مل جائے. نہیں میرے بھائی، عیب کی بات ہے کسی بھی سماج اور معاشرے کے لیے کہ وہ اس طریقے سے قرآن پڑھے لیکن آیتوں کو نہ سمجھیں اور اپنے خاندان والوں کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا دیکھے اور ان کے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو جائے. پہلی بات یہ، اولاد بھیک نہ مانے.
دوسری بات یہ خاندان بھیک نہ مانگے، تیسری بات یہ کہ کوئی مسلمان بھیک نہ مانگے۔ یہ سب چیزیں نقص ایمانی اور کمزور ایمان کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اب آئیں ایک اور آیت آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ یہ 4 آیتیں ہیں، پڑھنے اور سمجھنے سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، کھڑنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تمہارے پیر زمین سے چمڑ جاتے ہیں چونکہ تم دنیا سے محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ 4 آیتیں ہیں میرے بھائی۔ ابو طلحہ انصاری پر اللہ کا خوف طاری ہوا۔ اس وقت ایک لشکر سمندر کے راستے سے مجاہدین کا ایک لشکر نکلنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ ابو طلحہ انصاری نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹوں، حضرت عمر کے اس لشکر میں مجھے جانا ہے، میرا سامان جہاد تیار کرو۔ بوڑھے ہیں، لاغر ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ابو بکر صدیق آئے تو ان کے زمانے کے تمام غزوات آپ نے لڑا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اب تک کے تمام غزوات میں آپ شامل رہے۔ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم کو اجازت دیجئے کہ آپ کی نیابت میں ہم چلے جائیں گے۔ کہا بات ایسی نہیں، دیکھو اللہ نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کر دے گا اور ایک نئی قوم کو زندہ کرنے گا، تمہارا وجود مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا میں اس تنبیہ کے باوجود بھی اب زمین پر بیٹھا رہوں؟ اگر تم میرا سامان تیار کرتے ہو تو کرو، ورنہ میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ تیزی سے اپنا سامان تیار کیے، اور اس زمانے میں جو لشکر ملک شام کی طرف سمندر کے راستے سے جا رہا تھا، پہلا قافلہ، اس قافلے میں ابو طلحہ انصاری بوڑھے ضعیف نحیف شامل ہو گئے اس آیت کو اثر لے کر۔ لشکر نکلا، 3 دن لشکر سمندر، 3 دن گزر گئے، سمندر پہ لشکر ہے، کشتی میں ابو طلحہ انصاری کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ساحل لگنے کے لیے 7 دن کی مسافت اور لگی۔ 7 دن تک ان کی لاش اسی طریقے سے کشتی میں صحابہ کے ساتھ تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 7 دن کے بعد جب ایک زمین نظر آئی اور وہاں پر لشکر لنگر انداز ہوا، اس زمین پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اس میں بات سمجھنے، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں۔ جب مومن اللہ کی بات پڑھتا ہے یا رسول اللہ کی بات سنتا ہے تو ہر مومن میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہم سنتے بہت ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، جذبہ عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ جذبہ عمل قرآن کے پڑھنے سے آئے گا، صحابہ کی سیرت پڑھنے سے آئے گا، نبی کی سیرت پڑھنے سے آئے گا۔ جب ہم علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو
کہ میں بھی اللہ کی ان باتوں پر عمل کروں گا تو ہم کو جنت الفردوس ملے گی، ہم کو طوبہ مقام ملے گا جنت کا، جنت المأوا ملے گی، جنت عدن ہم کو مل جائے گی، اور جتنے بھی جنتیں ہیں اور اللہ کی محبت ہم کو مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم عمل کرنے والے نہ رہیں تو نشے میں نہ رہیں، حوض کوثر سے ہم کو دھتکار دیا جائے گا عمل نہ رہنے کے سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیک۔